ہمارا جو دوسرا عمل ہوگا انشاءاللہ عمرہ تمتع کا احرام کے بعد، جیسے آپ ترتیب سن چکے ہیں، وہ ہے طواف بیت اللہ۔ اور عام طور پر آپ خانہ کعبہ میں طواف اسٹارٹ کرنے کے لیے کعبہ کے اسی طرف ہی آپ آتے ہیں، اور ہم یہی سے، یہ رکن یمانی آپ کو نظر آ رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے مقام شک کے دیوار کعبہ، یہی رکن یمانی ہے، اور اسی طرف سے ہی وہ دیوار شک ہوئی تھی جہاں سے مولا امیر المومنین کی والدہ گرامی کعبہ کے اندر گئے تھے۔ اللہم صلی علی۔ تو ہم اسی طرف سے تقریباً ہوتے ہیں، جیسے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہی سے ہی ہم نیت کراتے ہیں، کیونکہ جب ہم رش میں چلے جاتے ہیں تو حاجی ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نیت کرانا مشکل ہو جاتی ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے طواف ہمارا شروع ہوتا ہے حاجی وہاں سے آگے گزر جاتا ہے، تو جب اگر آگے گزر گیا بغیر نیت کے تو وہ چکر اس کا طواف کا چکر شمار نہیں ہوتا، لہذا ہم اسی طرف پہلے جو کھلی جگہ ہوتی ہے، رش والی جگہ نہیں ہوتی، وہاں حاجی صاحبان کو اکٹھا کرتے ہیں، خواتین کو درمیان میں اور مرد حضرات ایک دو لائنیں آگے آ جاتی ہیں، دو لائنیں پیچھے ہوتی ہیں اور اطراف میں ہوتی ہیں، اور خواتین درمیان میں آ جاتی ہیں، وہیں سے ہی بنا لیتے ہیں یہ ترتیب، اور وہیں پر ہم دوسرے عمل کی نیت کراتے ہیں۔ حج تمتع کے نیت ہوگی، حج تمتع کے، عمرہ تمتع کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اور اگر کوئی کسی کی نیابت میں حج کر رہا ہے تو وہ کہے گا فلان ابن فلان کی نیابت میں حج تمتع کے، عمرہ تمتع کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یہ نیت کر لیں گے، ہم وہاں سے چل پڑیں گے۔ آہستہ آہستہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حاجی آپ دیکھیں گے یہ طواف ہو رہا ہے، یہاں سے دنیا چکر لگا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بندہ جو ہے نا یکدم ایک دفعہ ایسے ہی اندر چلا جاتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بھی پریشانی ہوگی، جو طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم جب وہاں سے آئیں گے تو ہم ترچھا تو سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ترچھا ہی کہتے ہیں نا جی، ہم آہستہ 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 اس طرح چلتے آئیں گے، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا، یعنی دور سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، بالکل ڈائریکٹ سیدھا نہیں آئیں گے، وہاں سے آہستہ آہستہ ہم کعبے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، ایسے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، ان کا طواف بھی جاری رہے اور ہم بھی اندر اپنے طواف کے لیے جو صحیح مقام طواف ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب ہم یہاں چلتے آ رہی ہیں، یہ ہے حجر اسود، یہاں سے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے پلر ہے، وہاں پر وہاں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ گرین لائٹ بتاتی ہے کہ آپ کا طواف یہاں سے سٹارٹ ہوگا، تو یہیں سے جب ہم چلیں گے تو ہمارا ہر قدم اٹھنے والا وہ طواف کے چکر کا حصہ ہے، یہاں سے اس حجر اسود کے سامنے سے، گرین لائٹ اس نکر کے سامنے سے، ٹھیک ہے جی، اور دوران طواف آپ نے کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا جیسے قبلہ فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کا یہ کندھا بایاں کندھا کعبہ کی طرف رہے، ہاں وہاں دھکے کی صورت میں اگر اس طرح اس طرف ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو آپ سنبھال لیں، اختیاری صورت میں ہمارا کندھا بایاں کعبہ کی طرف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی عمل واجب نہیں ہے، دعائیں ہیں ہر چکر کی، وہ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور اگر کوئی قافلے سے رش کی وجہ سے جدا ہو جاتا ہے تو کوئی دعا واجب نہیں، ربنا آتنا دعا ہے وہ پڑھتا رہے، دعا امام زمانہ پڑھتا رہے، جو بھی دعا اس کو پنجابی میں اردو میں پڑھتا رہے مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر کچھ بھی نہ پڑھے درود شریف پڑھتا رہے یہی بھی اس کے لیے کافی ہے، چکر چلنا واجب ہے، کوئی اور دعا واجب نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں سے ہمارا طواف شروع ہوگا، یہ آپ نے دیکھا ہے مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، یہ مقام ابراہیم، ہم نے اس کعبہ اور اس مقام ابراہیم کے اندر سے گزرنا ہے، بہر اگر اکیلا بندہ ہو دو چار ہوں تو پھر شاید رش میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جب ہم 80-90 بندہ اکٹھے چلیں گے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بوڑھے حضرات درمیان میں آ جائیں گے، خواتین درمیان میں آ جائیں گی، تو ہم نے وہاں سے طواف شروع کرنا ہے، اس مقام ابراہیم کے اندر سے چلنا ہے، یہاں سے آپ نے چلنا ہے، اور یہ ہے حتیم حجر اسماعیل، اس میں انبیاء کی قبریں بھی ہیں
اس میں جناب حاجرہ کی قبر بھی ہے، جناب اسماعیل کی قبر بھی ہے، اور وہاں ویسے عام طور پر بند رہتا ہے اب، لیکن اگر کھلا ہو تو آپ یہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف کے دوران نہیں، طواف کے اختتام، طواف کے بعد 2 رکعت نماز، ویسے آپ جیسے حرم جاتے ہیں دیکھیں کھلا ہے تو آپ اندر جائیں، اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے دیکھا مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، بسا اوقات اس دیوار کی وجہ سے ہمارے لوگ کافی دور چلے جاتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان فاصلہ ہے، ہر 4 طرف اسی فاصلے کو مد نظر رکھنا ہے، اس فاصلے سے زیادہ باہر نہیں جانا، لہذا دیوار بسا اوقات دیوار مانے ہو جاتی ہے تو بندے دور چلے جاتے ہیں، مقام ابراہیم جتنا کعبہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ، اس سے زیادہ باہر آپ کو طواف کے دوران نہیں جانا چاہیے۔ ہاں جی، رش تو ہو تو وہاں سے بھی باہر جا سکتا ہے نا، اور وہ بھی اکیلا ہو تو، اگر قافلے میں آئے تو رش کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ، انہیں ساتھ ہو ہاتھ لگ جائے تو کوئی عرض نہیں، لیکن کندھا آپ کا کعبے سے نہ ہٹے اور کعبے کی دیوار کو ہاتھ نہ لگے۔ تو یہ آپ کا پہلا چکر انشاءاللہ تعالی اسی مقام میں اپنا حجر اسود کے پاس آپ کا پہلا چکر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور یہی پاری دوسرا چکر آپ کا شروع ہو جائے گا، 7واں چکر آپ کا یہی ختم ہوگا۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس نکر سے پہلے 7واں چکر ختم ہونے سے پہلے وہاں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا، جب آپ اس نکر کے سامنے آ جائیں گے آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا، مقام ابراہیم وہاں ہے۔ اب نکلنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو ہم نے طواف شروع کیا، جیسے ہی چکر ختم ہوتا ہے ہمارے لوگ سیدھا ایسے نکلتے ہیں، آنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، بہت سارے لوگ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی خاتون ادھر ہو جا گئی اور بندہ ادھر ہو گیا تو طواف میں ان کے لیے پریشانی بنتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا اشارہ کریں، راستے کا اشارہ کریں، اور ترچھا ہو کر، بالکل اس طرح نہیں نکلنا، ترچھا ہو کر ہم نے تھوڑا تھوڑا اس طرح کرنا ہے کہ ہم مقام ابراہیم پہ پہنچ جائیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ مقام ابراہیم کو آپ بوسہ دیں، صاف ذرے، یہ ایک یادگار ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم کو بطور نشانی بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو شیشہ ہے اس کے اندر سے آپ کو قدم حضرت ابراہیم کے نشان جو پتھر پہ تھے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ البتہ یہاں بھی کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی وہ بدعت والے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے رہیں آپ اپنا کام کر کے چلے جائیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مقام ابراہیم پہ آ گئے، آپ نے پھر مقام ابراہیم سے پیچھے جانا ہے اس طرف۔ طواف کے دوران ہاتھ لگا سکتے ہیں، کندھا ادھر ہی ہے تب بھی طواف نہیں، ساتھ گزرتے ہیں تو ہاتھ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، طواف کے دوران کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا، کندھا آپ کا ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے جی۔ 7واں چکر کے بعد آپ نے اس مقام ابراہیم کے پیچھے کی طرف آ جانا ہے، اس طرف آ جانا ہے ہم نے، اور صحیح بھی اسی طرف ہے، جس طرف ہم مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں گے نا، جی وہ 2 رکعت نماز طواف کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا دوسرا عمل مکمل ہو گیا طواف کا، تیسرا عمل ہمارا عمرہ تمتع کا ہے، 2 رکعت نماز طواف، ٹھیک ہے جی۔ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں گے، جہاں پر ہمیں جگہ ملے گی، نزدیک ملتی ہے دور ملتی ہے، جہاں بھی ملے گی، ایک بات یاد رکھیں، حج اور عمرہ اس کی جو طواف کی نماز ہے مقام ابراہیم کے پیچھے ہے، کہیں اور نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ویسے آپ طواف کر رہے ہیں مستحبی تو آپ کو جہاں بھی چاہیں پورے کعبہ میں 2 رکعت نماز طواف پڑھ سکتے ہیں، حج اور عمرے کی نماز آپ سوائے مقام ابراہیم کے پیچھے سے کہیں اور نہیں پڑھ سکتے، لہذا آپ کا تیسرا عمل 2 رکعت نماز طواف ہے۔ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آ گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ نماز طواف حج کا حصہ ہے، اس نماز کو جو وقت آپ کے پاس ہے، اگر کسی کی نماز میں تلفظ میں عربی پڑھنے میں غلطیاں ہیں تو مقامی پیش نماز کے پاس جا کے اپنی نماز کی اصلاح کر لیں، کیونکہ نماز کی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طواف اور حج میں پرابلم آئے گی، مشکل آئے گی، تو لہذا 2 رکعت نماز حج تمتع کے، عمرہ تمتع کے لیے طواف بیت اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ۔ باقی صبح کی نماز کی طرح ہے، تشہد اور سلام کے بعد اگر رش ہے نہیں بیٹھنے دیتے تو فوراً اٹھ جائے، پیچھے جا کے دعا پڑھیں، اگر رش نہیں ہے تو وہاں دعا پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد
जहां हमने नमाज पढ़नी है, वहां इंशाल्लाह फिर भी बताएंगे, जहां हमने नमाज पढ़नी है उसके पीछे है सई, ये लिखा होगा सई, आप इधर आ जाए, ये नहीं समझे कि मकाम इब्राहिम के पीछे है ये लफ्ज़ सई अरबी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, उर्दू में लिखा होता है साई की तरफ, ठीक है ना जी, अरबी में लिखा होता है इलल मसा, ठीक है ना जी। हमने उसी तरफ जाना है जहाँ पर काबा की जो बिल्डिंग है, बरामदा है, एक गोल्डन कलर का बरामदा आपके लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, जहाँ पर वो बरामदा ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से निकलने का दरवाज़ा है। ये जो आपके लेफ़्ट साइड पे ऐसे काबा के अतराफ बिल्डिंग है ना, बरामदा है, राइट साइड पे गिरा दिया गया है और लेफ़्ट साइड पे अभी तक बाकी है, वो जो तुर्कों ने बनाया था। वो जो बरामदा आपके लेफ़्ट साइड आ रहा है, जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से सही के लिए नीचे से गेट गुजर रहा है। ये बरामदा ख़त्म हो रहा है, ये गेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सही। इसके दाएं बाएं तरफ आब ज़मज़म रखा हुआ है। इंशाअल्लाह आप थके हुए होंगे तवाफ़ से, नमाज से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कहेंगे बैठ जाएं, आब ज़मज़म पिएं, 10-15 मिनट सांस ले लें। जो तवाफ़ में ग्रुप से गुम हो गए हैं उनको ढूंढने पे कुछ टाइम लगता है, उनको ढूंढ के यहाँ लाएंगे, आप आब ज़मज़म पिएंगे। और आब ज़मज़म सैयदुल अंबिया ने फरमाया जब ज़मज़म पिए तो दुआ मांगें, और दुआ बड़ी कीमती दुआ। हुजूर फरमाते हैं कि कहें परवरदिगार वजअलनी हाज़िल मा, परवरदिगार इस पानी को मेरे लिए शिफा करार दे, रिज़्क़ करार दे, और इस आब ज़मज़म को मेरे लिए इल्म करार दे। यानी सैयदुल अंबिया ने फरमाया इस ज़मज़म में इल्म भी है, रिज़्क़ भी है और शिफा भी है, ठीक है ना जी। तो ये हम इंशाल्लाह वहाँ पानी पिएंगे। उसके बाद हम चलेंगे साई की तरफ। साई में जब हम पहुँचेंगे तो थोड़ा सा दरवाजे से ऐसे जाकर राइट हो जाएंगे, ऊपर रास्ता है, सीढ़ियाँ नहीं है, थोड़ा सा चढ़ान है ऊपर, तो हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की वाक पर हम इंशाल्लाह मकाम सफ़ा पे पहुँचेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। वहाँ से हमने मकाम सफ़ा पर पहुँचना है, और वहाँ मकाम सफ़ा के लिए हुक्म है कि बे औलादों के लिए 2 रकात नमाज पढ़ना मुस्तहब है। अगर वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ें और बे औलाद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। साहब बात है वो यादगार है, जनाब हाजरा है, जनाब इस्माइल की यादगार है, इतनी अजीम हस्तियों की यादगार है, तो अल्लाह वहाँ दुआ करने वालों की दुआ को सुनता है। तो वहाँ मकाम सफ़ा पे हम यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ नियत कराएंगे। ये है चौथा अमल। 3 अमल हो गए, एहराम भी हो गया, तवाफ़ भी हो गया, 2 रकात नमाज तवाफ़ भी हो गई। चौथा अमल हमने यहाँ पे नियत करनी है, और ये भी जहन में रख लें कि हर अमल की नियत अलग अलग करनी है हमने। और नियत करनी है हज तमत्तो के, उम्रा तमत्तो के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ठीक है। यहाँ सही से हम इंशाल्लाह चलेंगे। ये आपने सही में लेफ़्ट साइड चलना है, बाएं तरफ चलना है, जो वहाँ पर है। यहाँ हम आ रहे हैं, जब हमने यहाँ पहुँचना है तो हमारे ऊपर ग्रीन लाइटें हैं, हमारे ऊपर ग्रीन लाइटें हैं, और ग्रीन लाइटें बता रही हैं, ये लिखा है साबित सतून मकाम हरवला, जैसे किबला फरमा रहे थे तेज़ चलना है। जब ग्रीन लाइटें शुरू होती हैं हमने तेज़ दौड़ना भी नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे दौड़ रहे होते हैं, उन्हें पता, ये एहसास भी नहीं होता कि यहाँ बेचारे औरतें चल रही हैं, बूढ़े चल रहे हैं, एहसास भी नहीं होता। हमने तेज़ रफ्तार, यानी तेज़ से मुराद जैसे तेज़ चलता है ना बंदा, दौड़ नहीं, आम स्पीड से ज़्यादा, थोड़ा चलने से ज़्यादा, यहाँ से हमने शुरू करना है। और इस दूसरे पिलर तक पहुँचते वक्त ये साब्ज़ लाइटें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ जी, नहीं, कंधे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हैं हरवला ऊँटनी की चाल, ठीक ना जी। यहाँ पर आपकी साब्ज़ लाइटें ख़त्म हो जाएंगी ऊपर से, फिर आपने नॉर्मल चलना है। आपने ये चलना है मकाम मरवा की तरफ। ये दोनों के दरमियान कितना फासला है? तकरीबन आधा किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर बनता है जी, 7 चक्कर। ये आपने मकाम मरवा पे पहुंचना है, ये मकाम मरवा है, ठीक है ना जी। यहाँ पर आपका पहला चक्कर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने दाएं तरफ दूसरे चक्कर के लिए निकलना है मकाम सफ़ा की तरफ, ठीक है ना। वहाँ दूसरा चक्कर ख़त्म होगा, 7वां चक्कर आपका सही का यहाँ पे ख़त्म होगा। और ये है तकसीर, यानी जो मकाम मरवा है वहीं पे तकसीर है,
کوئی الگ جگہ تکثیر کی نہیں ہے. وہیں دیوار کے ساتھ بڑے بڑے پلاسٹک کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں. اگر وہاں رش ہو تو یہاں سے ایک گیٹ باہر نکلتا ہے. ویسے ہم نے وہیں سے نکلنا باہر. جب ہماری صحیح ختم ہو جائے گی اسی رائٹ سائڈ پہ گیٹ ہے, ہم نے وہیں سے ہی باہر نکلنا ہے. تو گیٹ سے باہر نکلتے ہی پلاسٹک کے بڑے یہ اپنا یلو کلر کے گرین کلر کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کر یا دیوار کے پاس یہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں, وہاں ہم نے تکثیر کرنی ہے. اور یہ 5واں عمل ہوگا عمرہ تمتع کا. جی اتنا کریں کہ آپ خود کہہ سکیں کہ بال کاٹیں, پھر دوسروں کے کاٹ سکتے ہیں. اگر پہلے اپنے بال کاٹنے سے دوسرے کے کاٹے تو پھر کفارہ بکرا ہے. یہ دھیان رکھ, وہ استغفار والی بات کہیں کہیں ہے, اکثر بکرا ہے. اور قبلہ عباس نقوی صاحب فرماتے تھے حاجی جب احرام پہنتا ہے تو بکرا ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہاں جی, جہاں بھی غلطی ہو تو وہاں بکرا پڑ جاتا ہے.